یہ کون لوگ تھے جن کو پاک روح کی طاقت نے انٹائرلی تبدیل کر دیا؟ ان میں دو تو بھائی یعقوب اور یوحنا، ان کے بارے میں پتہ یہ کون تھے؟ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیے، جن کو خداوند یسوع مسیح نے تبدیل کیا اور جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا۔ ان کو خداوند یسوع نے نک نیم دیے گرج کے بیٹے۔ یہ پڑھا ہوا آپ نے مرکز 3:17 میں یہ ذکر ہے۔ پہلا سن آف تھنڈرز، یہ ان کی طبیعت کی نشاندہی کرتے تھے۔ آتش فشاں طبیعت ان کی، غصیلے تھے، جذباتی تھے، ایک دم غصے کی آگ سے بھر جاتے تھے۔ اور یسوع مسیح نے ان کو کہا، اے جڑے نا تسی بڑے آتش فشاں جے گرج دے بیٹے۔ اب بعض اوقات میں بھی بڑا لڑاکا ہوں ہی اپنے محلے تے مینوں بھی ایک بڑا برا جا نام جو میری پہچان بن گیا۔ اور کئی دفعہ ہمارے نام ہماری نیچر کی وجہ سے، فطرت کی وجہ سے، ہماری طبیعت کی وجہ سے، کیونکہ وہ چیزیں بڑی نمایاں ہوتی ہماری زندگی میں، تو وہ ہمارے ٹائٹل بن جاتے ہیں۔ ان کا ٹائٹل کیا؟ گرج کے بیٹے۔ بلکہ اگر آپ حوالہ پڑھیں لوکا 9:5 سے شروع کریں تو یہ سامریہ کے علاقے میں گئے۔ تو پہلی بات تو انہوں نے یسوع مسیح کے پاس آ کر کہا کہ وہ تیرے نام سے ایک شخص کو ہم نے بدروہیں نکالتے ہوئے دیکھا ہے، وہ تو ہماری ٹیم میں نہیں ہے۔ یعنی دوسری گل، وہ تو ساری مشن دا ہی نہیں گا، وہ بھی بدروہاں کڈن دیا۔ یسوع مسیح نے کہا جو میرے خلاف نہیں وہ میرے ساتھ ہے۔ اس کا یہ نہیں ڈفرینسز پیدا نہیں کرنے کہ وہ دوجی کلیسیا دا دوسری مشن دا ہے۔ ہم سارے مل کر، وہ بھی بدروہیں نکال رہا تھا یسوع کے نام پہ، پتہ نہیں کہاں سے اس کو روشنی ملی، خدا کی بادشاہی کا کام کر رہا تھا۔ ہمیں ایک دوسرے کو انکرج کرنا ہے۔ اچھا سامریہ میں یہ انٹر ہوئے تو انہوں نے پروٹوکول ہی نہ دیتا، تو کیا کہنے لگے؟ اے خداوند ہمیں پہلا تو حکم دے یہ تھے جُتی جھاڑیے، اینا سانو دعوت ہی کو نہیں، نہ پانی پوچھیا، نہ روٹی پوچھی ہے، نہ قبول کیتا ہے، بلکہ اتھوں تک کہہ لگ پہ ہمیں حکم دے جیسے ایلیا نے آگ آسمان سے منگوائی، ہم اس ساری بستی کو جلا کے راکھ کر دیں۔ گرج کے بیٹے، آتش فشاں مزاج۔ یسوع مسیح نے کہا تم اس روح کے نہیں ہو، نو ناٹ ایٹ آل۔ بعض اوقات ہم بھی غصے میں بہت کچھ کرنا چاہتے، لیکن یہی یوحنا جب روح القدس ان پر نازل ہوا، یہی یوحنا محبت کے رسول میں بدل گیا۔ محبت کا رسول، یہی یعقوب کلیسیا کا پہلا شہید، یہ جان لینے والے تھے، جان دینے والے بن گئے، یہ نفرت کرنے والے تھے، محبت ان کے دلوں میں آ گئی دنیا کے لیے۔ ایک اور بات ان میں اب غور کریں کہ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے دنیا کو تبدیل کیا، اور پاک روح نے ان کو کن کن چیزوں سے آزاد کیا۔ یہاں تک مرکز 10ویں باب کی 35ویں آیت سے پڑھیں، انہی کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ ایک دن یسوع مسیح کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے استاد جو ہم چاہتے ہیں تو وہ ہمارے لیے کر۔ وہ کیا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے، وہی بادشاہی، ایک بھائی میرا سجے بیٹھے گا تو ایک کھبے، پوزیشن، اقتدار۔ بلکہ متی 20ویں باب کی 20ویں آیت میں لکھا ہے انہاں دی امی بھی ایک دن آئی تے آ کے کہندی ہے اے یسوع میں نا سفارش کرنا چاہنی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے یسوع کہہ رہا تھا کہ ابن آدم اپنی بادشاہی میں آئے گا، وہ سلیب دیاں گلاں کر رہا ہے مسیح، وہ مرنے کی، جان دینے کی باتیں کر رہا تھا۔ اینا سمجھا بھئی الیکشن ہون لگے نے،
تے تبدیلی آن لگی ہے. اور ان کے اندر یہ بات جو تھی یہ چڑھ پکڑ رہی تھی، اقتدار کی خواہش، عہدے کی خواہش، پروٹوکول کی خواہش، پوزیشن کی خواہش. ارے اس خواہشوں کے ساتھ اگر آپ منسٹری میں آ گئے اور آپ تبدیل ہوئے بغیر آ گئے، آپ ساری زندگی خدمت میں پروٹوکول چاہیں گے، آپ عہدے ڈھونڈیں گے، آپ کبھی خادم نہیں بن پائیں گے، آپ گرج کے بیٹھے رہیں گے. کیونکہ ضروری ہے کہ روح القدس پہلے مجھے تبدیل کرے، ضروری ہے کہ روح القدس مجھے بنائے، ضروری ہے کہ روح القدس میری زندگی میں کام کرے. اس کے بغیر اگر آپ خدمت میں عہدے ڈھونڈنا چاہتے ہیں، ارے یسوع مسیح نے کہا میں تو جب تک گیہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے. وہ خدمت کرنے کی باتیں کر رہا تھا، وہ ان کے پاؤں دھو رہا تھا، ان میں بحث ہوتی تھی ہم میں بڑا کون ہے. یسوع ان کو سکھا رہا تھا کہ جو تم میں بڑا بننا چاہتا ہے وہ سب کا خادم بنے، وہ صرف کرنے والا بنے. مسیح کی، خدا کی بادشاہی کا یہ سب سے بڑا اور روح کی زندگی کا اصول ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت کرتے ہیں. آج میں جن نوجوانوں کو، خاص کر نوجوان، ہمارا اپنا بائبل کالج ہے اور جناب گریجویشن ہون دی دے رہے تے انج بائبل لے کے ترن گے جویں سکالر بن گئے، جویں جناب چیئرمین بن گئے سرو کرنے کی. اور میں بعض بات دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہے. ارے سوچیں اگر خداوند ان کو نہ تبدیل کرتا، اس کے چرچ کی شکل کیا ہوتی، اس کی کلیسیا کی خدمت میں پروٹوکول، پوزیشنیں. پطرس کو لیجئے، جلد باز، جوشیلا، ایموشنل، ایک دم فیصلے کرنے والا، جذباتی، تلوار کھینچ دی، تھوڑا سا غصہ آیا کان اڑا دیا. یسوع مسیح کی ٹیم سی جے ان کو وہ بنا رہا تھا دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے. آہی ہو جے فوراً ٹیم جو پڑھ دینے. لیکن ڈسائپلشپ ہے ایک پروسیس ہے جس میں برداشت ہے، جس میں کام کرنا پڑتا ہے، جس میں پیشنس ہے، جس میں تیاری ہے، جس میں پریپریشن ہے، جس میں تحمل ہے، جس میں ماڈل ہے. ایتھوں تک مسیح نے کیا، مسیح ان کو کہہ رہا تھا جاگو اور دعا کرو، شیطان نے تمہیں مانگ لیا. انہوں نے کہا خداوند سارے ڈگ جان، میں نہیں ڈگاں گا، میں تیرا سچا سپاہی. مسیح نے کہا لے پھر سن، مرغ اتنی دیر اذان نہیں دے گا جب تک تو 3 دفعہ میرا انکار نہ کرے. پھر بھی نہیں بنے. ایک 17-18 سال کی لڑکی کے سامنے کہتا میں تو جانتا ہی نہیں یسوع کون ہے، میں تو نہیں تھا اس کے ساتھ، میں تو کبھی اس ملا بھی نہیں. یہ لوگ تھے جن پر روح القدس، اور پھر یہ لسٹ بڑی لمبی ہے 120 کی جماعت، ان کے بارے میں کبھی پڑھیں. مریم مغدلینی جس میں بدروحیں تھی، شمعون زیلوتیس. اس زیلوتیس کا مطلب پتہ کی ہے؟ ٹیررسٹ، جہادی. یہ 1st سینچری میں زیلوتیس ایک فریڈم موومنٹ تھی جو رومیوں کے خلاف ان کے کھنجر اور تلواریں ہر وقت ساتھ رکھتے تھے، اور ان کو 1st سینچری کے ٹیررسٹ کہا جاتا تھا، زیلوتیس.
ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰੋਮੀ گورنمنٹ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ سن اور خاص کر محصول لینے والے. اور یسوع مسیح نے متی کو جب بلایا تو یہ ایک ٹیررسٹ، ایک زیلوتیس، ایک فریڈم فائٹر، ایک جہادی، ایک ایسا شخص، یہ بھی یسوع مسیح کی ٹیم میں تھا. آپ سوچتے ہوں گے ایسا بندہ انہیں کی کرنا ہے. ارے یہ یسوع مسیح کی ٹیم تھی اور مسیح کے سارے شاگرد ناصرت میں، گلیل میں سے، اتھوں ہی سارے چنے. اس لیے لکھا ہے اے گلیلی مردو. اور لوگ پتہ کیا کہتے تھے، کیا گلیل سے کوئی نبی نکلے گا؟ نہیں نکلے گا. کیا ناصرت سے کوئی اچھی شہر نکل سکتی ہے؟ این جی لالو، کیا عیسیٰ نگری تو کوئی اچھی شہر نکل سکتی ہے؟ یعنی لوگوں کے کانسیپٹ یہ تھے. لیکن عیسیٰ نگری میں کیا خوبصورت چرچ قائم ہوا ہے، کیا خوبصورت فیلوشپ، کتنے خادم یہاں تیار ہو. یہ کس کا کام؟ یہ خدا کا کام ہے. ارے ان شاگردوں کو دنیا ان کو کیسے دیکھتی تھی؟ دنیا کی نظر میں یہ ماہی گیر تھے، دنیا کی نظر میں یہ ناواقف تھے، دنیا کی نظر میں یہ ان پڑھ تھے، دنیا کی نظر میں یہ بیوقوف تھے، یہ بے وجود تھے، دنیا کی نظر میں یہ بزدل تھے، یہ گرج کے بیٹے تھے، یہ جوشیلے تھے. دنیا کی نظر میں یہ گلیلی تھے. ان کی ذات پات، ان کی بیک گراؤنڈ حقارت کی نظر سے دیکھی جاتی تھی. لیکن یہی عام سے ماہی گیر ایک دن پاک روح کی قدرت سے آدم گیر ہونے میں تبدیل ہو گئے. یہی جن کو ان پڑھ لوگ کہتے تھے، نوشتوں سے واقفیت نہیں، کبھی یہودی مدرسوں میں نہیں گئے، ان کے پاس کوئی ڈگری نہیں الہیات کی، تھیالوجی کی. یہ ایسا الہام انہوں نے لکھ دیا، آج اس پر اسکالر کتابیں لکھ رہے ہیں. ایسا الہام انہوں نے قلم بند کیا. ارے پطرس جیسے لوگ جو شمعون ایک کیفا چٹان میں بدل گئے. یہ تبدیلی محبت کرنے والے رسول میں بدل گئے. ارے یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ یہ جہادی زیلوتیس، یہ گرج کے بیٹے، یہ پرانی انسانیت کے غلام، یہ غرور اور شہوت اور حقارت اور پروٹوکول اور پرائیڈ اور اس کے اندر رہنے والے ہم میں بڑا کون ہے؟ یہ کس بات نے ان کو تبدیل کر دیا؟ یہ ٹرانسفارمیشن ڈونمس، پاک روح کی طاقت اور قدرت یہ پیدا کرتی ہے. اور یہ سب سے ضروری ہے. جب یہ نہیں ہوگا، آج تبدیلی اس لیے بھی نہیں آ رہی کہ کیونکہ ہم تبدیل نہیں ہیں. تبدیلی اس وقت آئے گی جب دنیا ہم میں تبدیلی دیکھے گی، جب دنیا ہمیں دیکھے گی نور اور روشنی اور نمک اور قدرت اور پاور اور خداوند کی حضوری سے باہر نکلے ہوئے لوگ. جب ہم منفرد نظر آئیں گے، جہاں ہم جائیں گے، جن بستیوں میں ہم جائیں گے، وہاں تبدیلی اس وقت آئے گی جب ہم تبدیل ہو چکے ہوں گے. ارے یہی پطرس دوسرے باب میں دیکھیے، اس نے پینتی کوست کی آگ، تجربہ، پینتی کوست. ارے یہ کوئی مشن نہیں ہے پینتی کاسٹل. میں اکثر لوگوں، آپ کون ہے؟ پینتی کاسٹل ہے، یہ فرق پیدا کر دیتے ہیں. پینتی کاسٹل کوئی ڈینومینیشن نہیں. پینتی کاسٹل وہ لوگ ہیں جنہوں نے پینتی کوست کا تجربہ جن کو ہوا اور وہ روح القدس سے بھر گئے. میں
جہاں ہم رہتے تھے چند سال پہلے، وہاں ہمارے گھر کے سامنے ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ رہتا تھا اور وہ کیتھولک تھا۔ مجھے کسی نے کہا جی اے نا پینٹی کاسٹرا تو نفرت بہت کرتا ہے، کسی پاسٹر کو گھر نہیں آنے دیتا بلکہ بےزتی کرتا ہے۔ میں نے اپنی وائف سے کہا کہ ان کے گھر جانا ہے کسی دن۔ اس نے اس کی وائف کے ساتھ دوستی کی، ان کی اینیورسری تھی، ہم چلے گئے فلاور لے کر۔ تو کہتا جی آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں پاسٹر ہوں۔ ایک دم اچھا کیڑی مشن دے؟ میں کیا وہ ماں مریم والی مشن دے؟ اچھا اچھا، بڑا خوش، کیتھولک ہے؟ میں کیا نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں مقدسہ مریم کی مشن کا ہی نہیں آپ کو پتا، اس کے چرچ کا ہی نہیں آپ کو پتا؟ کہتا جی کیتھولک ہی تھی۔ میں نے کہا جی وہ اعمال پہلا باب اس کی 14ویں آیت ذرا پڑھیں۔ تو کہتا ہے میں کہ اے یہ پہلا چرچ، اے ویخ مقدسہ مریم بھی اگلے بینچ تے بیٹھی ہوئی، اس چرچ اس فیلوشپ کا وہ حصہ تھی جن پر پاک روح نازل ہوا اور وہ خیر زبانیں بولنے لگے اور وہ قوت سے بھر گئے اور انہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ تے دوا دوا کیتھولک بائبل لے گیا ہے، وہ تھے بھی وہی لے گیا۔ میں آپ کو بتانا کیا چاہتا ہوں، بات یہ ہے پھر اس کو سمجھ آئی۔ اب وہ بڑا، اس کی بیوی اور وہ دونوں ہمارے چرچ کے بڑے ایکٹیو ممبر، وہی پطرس، غور کیجئے گا، جس نے ایک لونڈی کے سامنے انکار کر دیا مسیح کا۔ سیم پیٹر، پہلی تبدیلی اس کے اندر یہ آئی، پینتیکوست۔ ہم صرف غیر زبانوں تک رہتے ہیں، ہمیں غیر زبانوں سے آگے بڑھنا ہے۔ غیر زبانیں سائن ٹو بی فیلڈ ود دی ہولی اسپرٹ۔ ارے اس کا پہلی پریچنگ، واٹ اے سسٹمیٹک پریچنگ، اس کی منادی تبدیل ہو گئی پطرس کی۔ ارے ہم بھی جب باہر تھے ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹس اور پی ایچ ڈی، ان کو پطرس کے واز اور پریچنگ کو بیس بنا کر سکھایا جاتا ہے کہ کتنا سسٹمیٹک یسوع کی کروسیفکشن، کانٹیکسٹ، اس کی ریزورکشن، اس کی ایگزالٹیشن اور پھر آلٹر کال، اور اس کو بیس بنایا جاتا ہے کہ اس کی منادی کتنی روٹڈ تھی پروفیسیز کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر، کانٹیکسٹ، اور کتنی سسٹمیٹک پریچنگ تھی۔ اس کی پریچنگ کے اندر تھیالوجی، سسٹمیٹک تھیالوجی، سسٹمیٹک پریچنگ، یہ پینتیکوست، روح القدس، ڈونامس کی تبدیلی، اور وہ اتنا پاورفل واز، اتنی پاورفل پریچنگ جس کے اندر کنوکٹنگ پاور تھی، لفظوں کے اندر روح کی زندگی تھی، صرف تھیالوجی، خشک تھیالوجی نہیں، کیونکہ وہ روح سے بھر گیا تھا۔ اب اس کے لفظوں کے اندر زندگی پیدا ہو گئی، اب وہی بائبل اس کے لیے زندہ بن گئی، وہی پیشن گوئیاں اس کے اندر آگ کے ساتھ جو تپا دیے گئے۔ اب وہ بول رہا تھا، اب وہ پرملا اور ڈرا ہوا، سہما ہوا، بزدل جوشیلا نہیں، بلکہ اب وہ سنجیدہ اور پاک روح سے بھر کر پہلا ہی اس نے میسج دیا، اور لاکھوں لوگ اس کی منادی سن رہے تھے۔ اس کے لفظوں کے اندر اتنی پاور اور قدرت اور کنیکشن تھی کہ جب وہ صلیب کی منادی کر رہا تھا، ارے کوئی میسج صلیب کے بغیر نامکمل ہے۔ جب بھی پاک روح نازل ہوگا، کلام آپ کو دے گا، تو صلیب بیچ میں کھڑی ہونی چاہیے آپ کے میسج میں، کیونکہ صلیب تبدیلی لاتی ہے۔ صلیب کی قدرت سے لوگ
اور یہ ڈائریکٹ یہودیوں کو کہہ رہا تھا تم نے یسوع ناصری کو مسلوب کیا. اور کلام کہتا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کے دلوں پر, یہ جو لفظ ہے نا چوٹ لگی, اس کا مطلب ہے کہ کھنجر کے ساتھ, نوکدار چیز کے ساتھ ایسے ادھیڑ کر رکھ دینا, پھاڑ دینا. اتنی پاور تھی اس کی پریچنگ کے اندر کہ خدا کے کلام کے لفظ ان کی پرانی انسانیت اور دشمنی کو چھید کر رکھ دیا, اور ان کی پرانی انسانیت پر ضرب لگی, اور ایک دم ان کے سخت سنگین دل, سخت دل ٹوٹ گئے, چکنا چور ہو گئے پاک کی قدرت سے اور زبردست تبدیلی کے ساتھ. اور وہ پکار کر کہنے لگے ہم کیا کریں کہ نجات پائے. یہ کون ہے؟ یہ پطرس. ارے دوسرا باب ہے, اسی دن 3000 لوگوں کو بپتسمہ دیا گیا. اسی دن کلیسیا کی بنیاد 120 فوراً 3000 3120 میں بدل گئے. یہ وہی پطرس تھا. تیسرے باب میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کہنے لگا, ہیکل میں جا رہے تھے, لنگڑا باہر. غور کریں, خدا نے ایسے لنگڑے, ایسے لوگ رکھے ہیں اپنے جلال کے لیے, اپنے کام اور کلام کو ثابت کرنے کے لیے. مجھے ثابت کرنے کے لیے نہیں کہ میں کتنا بڑا ہیلر ہوں. یاد رکھیے مرکز کی انجیل میں لکھا ہے وہ اس کلام کو ان معجزوں کے ساتھ ثابت کرتا رہا. آج اگر معجزے میری خدمت میں ہوتے ہیں تو خدا اپنے کلام کو ثابت کرتا ہے, وہ صرف مجھے ثابت نہیں کرتا میں کتنا بڑا پریچر ہوں. ہالینڈ میں ایک بہت بڑا پریچر تھا. جب وہ منادی کرتا تھا تو اس کا اپنا بچہ مفلوج تھا. تے اودی میٹنگ چ لنگڑے چلتے سن, تو وہ اپنے بیٹے کو سٹیج پہ بٹھاتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں. کہتا تھا اگر میں ہیلر ہوتا تو میں پہلے اپنے بیٹے کو شفا دیتا. وہ لوگوں کو کہتا تھا لوگ مجھے نہ دیکھیں, I am nothing, I can do nothing. جب اس لنگڑے کو شفا ملی نا تو تیسرے باب میں کیا لکھا ہوا؟ لوگ پطرس کو دیکھ کر انہوں پھاڑ لیا لوگوں نے آ کے. تو پطرس پتہ کیا کہتا ہے؟ تم ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ لنگڑا کوئی میری تقریر سے چلا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو یہ کوئی قدرت ہم میں ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا میری دینداری نے اس کو اچھا کر دیا؟ نو, میری طرف نہ دیکھو. اور یہ آزمائش ہوتی ہے, ماڑا یا معجزہ ہو جائے نا تے اہی برانچ لوگاں دی ٹینشن مانگنے, گواہیاں دے ذریعے مختلف طریقوں سے ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. پطرس نے کہا نو, میری طرف نہ دیکھو, یہ کام میں نے نہیں کیا. لوگ آپ کی طرف دیکھیں گے لیکن یہ آزمائش ہے, یہ پینتیکوس کی اسپرٹ نہیں ہے. یہاں پاک روح کئی دفعہ ہمارے غرور کی وجہ سے رک جاتا ہے, وہ کام نہیں کرتا, کیونکہ لکھا ہے روح القدس آئے گا اور وہ میرا جلال ظاہر کرے گا. وہ شخص جو یسوع کا جلال اپنی خدمت میں نہیں ظاہر کرنا چاہتا, اپنا جلال چاہتا ہے, اپنی ایڈمائریشن چاہتا ہے, اپنی تعریف چاہتا ہے, پاک روح ایسے شخص کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے, کیونکہ وہ خود غرض ہے, وہ سیلف سینٹرڈ ہے, وہ بزنس کر رہا, وہ خدا کے جلال کے لیے, یسوع کے جلال کے لیے خدمت نہیں کر رہا, بلکہ اپنے ٹائٹل اور اپنے آنر کے لیے خدمت کر رہا ہے. لیکن کرنا کیا ہے؟ پطرس نے کیا کیا؟
पतरस ने कहा हमने नहीं, यीशु ने किया है। ये बड़ी जबरदस्त है। बरनबास और पौलुस जब गए दरबे में, वहां भी एक लंगड़े को शिफा मिली तो ना कहो देवता आसमान तो उतर आए, इन्हां लई मंदिर, इन्हां लई कुर्बानियां करिए, फुल लैके आओ, ये करो वो करो। और उनको नहीं पता था। जब उन्होंने देखा, गौर करें स्पिरिट क्या है, जब उन्होंने देखा, लिखा, उन्होंने कपड़े फाड़े, कूद कर गिर पड़े, कहते हम आपकी तरह इंसान है, प्लीज हमने ये काम नहीं किया, हमारी इसमें कोई लियाकत नहीं, हमें हार ना पहनाओ, हमारी इज्जत। अरे ये किसने किया? ये खुदावंद ने किया, यीशु ने किया। उसको जानो, उसको जानो, उसको जानना जरूरी, जिसने ये काम किया। और ये ह्यूमन नेचर है। असी जिदे जरिए को मौजज़ा हो जाए ना, लोग उन्हें पीर बना लेंगे, लोग उसको वर्शिप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन प्लीज डोंट गेट द क्रेडिट। खुदावंद अपना जलाल किसी को नहीं देता और ना वो देगा। याद रखिए, कभी पाक रूह ऐसे लीडर के साथ, ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करता है जो खुदा का जलाल खुद लेना चाहता है। अब पतरस ने क्या बात की, क्या खूबसूरत बात। सोना और चांदी, या चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं। ए को बड़ा गरीब जाही, ए ओ खादम सी जिदे जायदादा बेच बेच के लोग जिदे कदमा च रख के जाने। ये वो लीडर था। लेकिन स्पिरिट क्या है? सोना और चांदी। ये उनकी खिदमत में मोटिव नहीं था। अरे उनको सोने चांदी से बढ़कर कुछ मिल चुका था। सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, तुझे तेरी टांगे सोने चांदी से ठीक नहीं हो सकती, मैं तुझे दे सकता हूं। मैं सोना चांदी तेरी जरूरत, चांद सिक्के तेरी जरूरत नहीं। तेरी जरूरत कुछ और है और वो मेरे पास है। जो कुछ मेरे पास है, पतरस ये भी जानता था जो कुछ उसके पास नहीं है, और वो ये भी जानता था जो कुछ उसके पास है। और वो क्या है? वो डुनामिस है। वो यीशु मसीह के नाम में जो अथॉरिटी है वो जान चुका था। यीशु के नाम में उठ और चल फिर, ये वो जानता था। अरे जो कुछ आज हमारे पास है इस दुनिया के पास नहीं है जो चर्च के पास है। तब्दीली सिर्फ उसी से आएगी जो चर्च के पास है। दुनिया के सोने चांदी से ये तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली अगर आएगी वो यीशु के नाम में जो कुदरत है उससे ये तब्दीली आएगी। और अगले ही चंद आयात में लिखा हुआ है कि लोग अपने बीमारों को, मुर्दों को, लंगड़ों को चार पाइयों पर, कठोरों पर लाकर सड़क के किनारे रख देते। पतरस जब गुजरेगा उसका साया ही पड़ जाए। अरे पतरस ने ये कभी नहीं कहा था कि मैं आज यहां से गुजरूंगा। पतरस ने ये, पौलुस ने कभी नहीं कहा था कि ये रुमाल मेरे लगाकर बीमारों को लगा देना। हमने इसको थियोलॉजी बना लिया कि लोगों के अपने एक्सप्रेशन थे। अगर तू यहीं से कह दे मेरा खादिम शिफा पाएगा, ये ईमान के प्रोफेटिक अल्फाज थे, एक्सप्रेशन थे, रिस्पांस थे।
دنیا کو نظر آ رہا تھا. کیوں وہ پترس کا سایہ ہی پڑ جانے سے وہ بلیو کرتے تھے. وہ سمجھ چکے تھے, وہ جان چکے تھے کہ پینتیکوس کی قدرت ان کی زندگیوں سے جاری ہے, قوت ان میں سے بہ رہی ہے, اور وہ جہاں جہاں ٹچ کرتی ہے, جہاں جہاں پہنچتی ہے, وہاں تبدیلی آتی ہے, وہاں لنگڑے چلتے ہیں, وہاں تاریکی جاتی رہتی ہے, وہاں تبدیلی آ جاتی ہے. اور یہ تبدیلی کس طرح پیدا ہوئی؟ یہ تبدیلی اعمال 1:8 جب اس شاگردوں نے سنجیدہ لے لیا اور وہ یروشلم کے بالا خانہ میں جھک گئے, 10 دن تک دعا کرتے رہے, انتظار کرتے رہے, بھوکے پیاسے ہو گئے, اور انہوں نے دیکھ لیا, سمجھ لیا کہ دنیا کو باہر نکلنے کے لیے, تبدیل کرنے کے لیے ہمیں روح القدس کی قدرت اور طاقت کی ضرورت ہے. جس دن چرچ یہ جان لے گا, اس دن چرچ جو ہے وہ دنیا کو تبدیل کرے گا. جب وہ خود تبدیل ہو گیا, جب وہ سمجھ گیا کہ تبدیلی آ کیسے سکتی ہے. اعمال پہلے باب میں بھی وہ چرچ ہی ہے 120 کا, اعمال دوسرے باب میں بھی چرچ ہی ہے, دونوں کو چرچ ہی ہم کہیں گے. گرجا لگا, زبور گا رہے ہیں, حوالے پڑھ رہے سن, that's all. اور روح کے لیے جو لفظ زور کی آندھی, روحا جو عبرانی لفظ ہے, اس کا مطلب ہے بریتھ, بریتھ, ونڈ. اور یہ پہلی دفعہ بائبل میں پتہ کہاں استعمال ہوا؟ جب مٹی کا پتلا آدم بنا کر رکھ دیا, سب کچھ ہر چیز تیار تھی, باڈی بن گئی, لیکن اس میں زندگی نہیں تھی کہ وہ فنکشن کرے. اعمال 1 باب والا چرچ ایسے ہی ایک پتلے کی طرح تھا, مٹی کا, جس میں سب کچھ تھا, لیکن لکھا پھر خدا نے بریتھ اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور وہ جیت جان. روحا, بریتھ, روح القدس, دم. اعمال 1 باب والا چرچ اسی طرح کا تھا. کوئی فنکشن نہیں, کوئی لیونگ تھنگ نہیں, کوئی موومنٹ نہیں, لیکن جو ہی آدم میں زندگی کا دم پیدا ہوا, اس کی نسوں کے اندر, اس کی باڈی کے اندر ایک دم موومنٹ شروع ہوئی, زندگی پیدا ہو گئی, اور وہ اٹھ کر اچھلنے کودنے لگا, اور وہ باغ میں سیر کرنے لگا, وہ حمد کے گیت گانے لگا, وہ رفاقت رکھنے لگا. ایک دم چینج آ گیا. پینتیکوست کیا ہے؟ یہ بھی بریتھ ہے, یہ آندھی ہے, یہ شعلے ہے, یہ خدا کی زندگی ہے جو چرچ کے اندر آ گئی. اور چرچ اب خدا کی ڈویلنگ پلیس بن گیا. یسوع مسیح نے جب جان دی تو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک کیوں پھٹ گیا؟ وہ پاک ترین مقام جہاں سالوں سے خداوند ایک کمرے کے اندر تھا, اینڈ ایوری باڈی نوز, جانتا تھا ہر کوئی کہ یہاں خداوند ہے, یہ اس کی ڈویلنگ پلیس ہے, شکائنا گلوری. ارے پردہ سمبولیکلی پھٹا تاکہ دنیا جانے, ہیکل کا پادری جانے, کاہن جانے, فریسی سمجھے, اب سے خدا کی ڈویلنگ پلیس تبدیل ہو گئی. اب وہ ایک کمرے میں نہیں رہے گا, اب اس کی ڈویلنگ پلیس زندہ ہیکل کلیسیا اس کا بدن بن چکا ہے. اب وہ ان میں سکونت کرے گا, اب وہ ان کے ساتھ موو کرے گا, جہاں وہ